اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت ربیعہ، بہت ہی پیارے صحابی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروانا، پانی لے کر آنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگے رہنا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی اور وہ اپنی خوشی سے اس کو سر انجام دے رہے تھے۔ کتنی ہی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تمام صحابہ پر اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر بھی اپنی رحمت فرمائیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے ہیں۔ جب وضو کمپلیٹ ہوا، پہلا دن تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ خاموش ہو گئے اور پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو میں آپ کی خدمت ہمیشہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت میں کوئی کمی آئے، اور دوسری یہ کہ نہ میرے پاس مال ہے، میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، اور نہ ہی میرے پاس اتنی اچھی شکل و صورت ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی مجھے دے گا۔ تو نبی پاک خاموش ہو گئے اور حضرت ربیعہ بن کعب جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا، تو نبی پاک نے پھر پوچھا کہ اے ربیعہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی خدمت میں کمی نہ آئے، کہ میرا وقت زیادہ آپ کے ساتھ گزرے، اور دوسرا کہ نہ میرے پاس مال ہے اور نہ میرے پاس اتنی اچھی شکل و صورت ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیٹی مجھے دے گا۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہ صحابی وہاں سے جب جانے لگے، تو جیسے ہی حرم شریف سے مسجد نبی سے باہر نکلے تو خیال آیا کہ نبی پاک مجھ سے 2 دن ہو گئے لگاتار یہ بات پوچھ رہے ہیں، تو میں آگے سے ان کو دلائل کیوں دیتا ہوں؟ میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں؟ تو میں ایسا کیوں نہیں کہتا؟ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ تیسرے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ جیسا آپ چاہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ ویسا معاملہ ہو۔ تو آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا۔ وضو کروانے کے دوران نبی پاک نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ تو جب وضو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے، وضو کرنے کے بعد وہ صحابی جب واپس جانے لگے تو آہستہ آہستہ قدموں سے جانے لگے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا۔ پہلے 2 دن جو ہے میں غلطی جو کر رہا تھا، آج میرا ارادہ تھا میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں، لیکن آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھ ہی نہیں رہے۔ تو میں اب جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو جیسے ہی جانے لگے اور دروازے کے پاس پہنچے نا، بوجھل قدموں کے ساتھ، دھیان پیچھے کی طرف ہے، دھیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے کہ شاید نبی پاک آواز دے دیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی آپ حرم شریف سے باہر نکلنے لگے دروازے سے، مسجد کے دروازے سے، تو نبی پاک نے آواز دی اور پوچھا کہ اے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ فلاں بڑے سردار قبیلہ تھا، تو فلاں بڑے سردار کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیں۔ تو وہ بہت بڑا سردار تھا اور بہت بڑے وہ تاجر لوگ تھے، اور وہ صحابی گئے ان کے گھر، جا کر عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ میرے ساتھ کریں۔ تو وہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل ملاقات کروں گا۔ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے اور وہاں سے باہر نکلے۔ جیسے ہی باہر نکلے تو پیچھے سے پردے سے اس جو سردار کی بیٹی تھی اس نے آواز لگائی اور کہا کہ اے غلام،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कहना कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। और फिर अपने वालिदैन से कहने लगी कि आप मेरे बारे में सोचते हैं, आप ना सोचें, जैसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कहते हैं फ़ौरन वैसा करें, उनका हुक्म माने और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले कर दें। रिश्ता तय हो गया और उनकी शादी का दिन आ गया। जिस दिन शादी का दिन आया, चूँकि वो बहुत गरीब थे, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी की सारी जो शादी के इंतज़ामात थे वो किए। एक सहाबी नुमान बिन हारसा, उनको कहा कि तुम ऐसा करो कि इसने रबिया बिन काब ने अपनी बीवी को हक महर देना है, तो कुछ सोने का बंदोबस्त करो। आपने सोना लाया और उस सहाबी को दिया और उन सहाबी ने वो हक महर अपनी बीवी को अदा किया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि आप ऐसा करें कि 2 जोड़ों का इंतज़ाम करें, एक रबिया बिन काब के लिए और एक उनकी बीवी के लिए, क्योंकि इनकी शादी का दिन है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जोड़ों का इंतज़ाम किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया कि आप ऐसा करें कि एक बकरी का इंतज़ाम करें। तो हज़रत उस्मान ने एक बकरी का इंतज़ाम किया और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रबिया बिन काब और उनकी जो बीवी, उन दोनों का आपस में निकाह करवाया और हज़रत उस्मान गनी की दी हुई बकरी को ज़िबा किया और तमाम नमाजियों को ये हुक्म फरमाया कि आज मेरे रबिया का निकाह है और तमाम लोगों ने उसके वलीमे में लाजमी शामिल होना है। और फिर वो शादी हुई और रसूलुल्लाह ने करवाई। तो आज का लोग बड़े परेशान होते हैं कि दीन पर अमल करने वाले हैं तो क्या होगा। आप यकीन माने, गारंटी है, दीन पर अमल करने की वजह से अगर किसी को ये लगता है ना कि आपको कोई रिश्ता नहीं देगा, तो आप सच्चे दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, लोग आपको दस्तक देकर घर आकर आपको रिश्ता देंगे। ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।